کہ جس وقت تم داخل ہوئے ہو یہ تمیمہ یہ تعویذ تمہارے ساتھ جیب میں تھا نا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ہم نے تم کو پکڑا، ہم نے تم گرفتار کیا، اس سے تم کو بچایا، اور اس کے ساتھ اس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ بڑا اہم ہے۔ اس کے اندر پھر وہی بات کہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ عزیزو، یہ قصہ 90s میں یعنی آج سے تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے۔ عراق سے کچھ لوگ سعودی عرب، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، یعنی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو میں لانا چاہوں گا کہ سعودی عرب کا بارڈر کچھ تھوڑا سا بارڈر وہ عراق کے ساتھ بھی ملتا ہے شمال کی طرف۔ وہاں پر باقاعدہ سعودی حکومت نے اپنا ایک بریگیڈ بنایا ہوا ہے جس کو صلاح الحدود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہو تو اس کو پکڑیں، اس کی گرفت کریں۔ اس واقعے کا راوی جو ہے اس کا نام محمد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں 3 نوجوان تھے، ہماری عمر تقریباً ملتی جلتی تھی، 17 18 سال 19 سال۔ کہتا ہے ہم نے کہا بھائی حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، مالی حالت۔ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے بات کی، میں نے کہا ماں میں سعودی عرب جانا چاہتے ہوں۔ بیٹے کیسے جاؤ گے؟ ہم نے کہا ہے طریقہ، لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر کر کے، بارڈر تو ظاہر بات ہے کہ کافی بڑا ہوتا ہے، تو بہرحال اس نے کہا جی ہم اندر گھس جائیں گے۔ ماں نے، یہ محمد جو واقعہ سناتا ہے اپنا، کہتا ہے کہ جب میں آنے لگا تو میری ماں نے مجھے کچھ حلویات دیے اور کہ عجیب و غریب کے نام۔ کہتا ہے کہ ہم وہاں سے چل پڑے، تینوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ لو جی، ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نے جب بارڈر کراس کرنا تھا تو ہم نے باقاعدہ طور پر یہ بندوبست کیا کہ ہم دن کے وقت ہم چھپے رہے، رات کے وقت ہم نے آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم نے بارڈر کراس کر لیا۔ کہتے ہیں جس وقت سعودی حدود میں ہم داخل ہوئے تو ادھر صلاح الحدود ان کی گاڑیاں گشت کر رہی تھیں۔ لو جی، کسی کی ہمارے اوپر نظر پڑ گئی۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو پیدل تھے، وہ گاڑی پہ تھے، وہ فوراً آئے، انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے ہمیں اپنے جیپ اس کے اندر بٹھایا اور وہ ہمیں اپنے اسٹیشن پہ لے آئے۔ کہتا ہے وہاں پہ انہوں نے وہ جو فوجی افسر تھا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے اس کا معاملہ بڑا زبردست تھا۔ محمد کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیچھے رکھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے۔ خیر وہ ضابط جو تھا، وہ ہم ایک پاس طرف 3 تھے، اس نے ایک کو بلایا، اس نے کہا ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا فلاں نام میرا نام۔ اس نے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں گاؤں سے، سماوا اس کا نام تھا گاؤں کا، میں وہاں سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا میں اپنے رزق کی تلاش میں آیا ہوں، ہاں جی مجھے رزق چاہیے، اس کی تلاش میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اور ناظرین میں یہاں پہ رک کے میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ عراق سے جو اس قسم کے لوگ آتے تھے، وہ کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی اونٹ چرا رہا ہے، ہاں جی کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ ویزا وغیرہ تو نہیں نہ لیتے، خاص طور پر جب بارڈر آپس میں ملتا ہو۔ جس طرح یمن سے بے شمار لوگ ایک زمانے میں، اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس میں عام بات تھی۔ خیر اس نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی اور ہمارا جسم جو تھا وہ، یعنی وہ ظاہر بات ہے کہ ہم رینگتے ہوئے اور بیٹھ کے اور اس طرح سے چلتے ہوئے، ہمارا کپڑے بھی بالکل میلے خراب ہو چکے تھے۔ اس نے جب تفتیش کی اور دیکھا، ہاں جی تلاشی وغیرہ دی، کچھ نہیں ملا، تو اس نے اپنے جو عسکری تھے ان کو کہنے لگا اس کو لے جاؤ، اس کو غسل کرواؤ، اس کے کپڑے بدلواؤ اور اس کو کھانا دو۔ کہتا ہے کہ ہم نے جان پہ جان آئی، ہمیں بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ دوسرے کی باری آئی، دوسرے سے اس نے پوچھا ہاں تمہارا نام کیا ہے، کس جگہ سے آئے؟ وہی سوال جو پہلے سے کیے تھے، اس ہمارے سعودی عرب میں کیوں ہے؟ جی میں رزق کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ اس نے کہا کہ جناب اس کو لے جاؤ، غسل کا بندوبست کرو اور اس کے بعد اس کو کھانا دو۔ کہتا ہے میری باری بھی آ گئی۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام محمد ہے۔ کہاں سے ہو؟ سماوا سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اس لیے آیا ہوں جی کہ رزق کی تلاش میں، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ لو جی ناظرین کرام، وہاں پہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
اس کے جو حلویات اس کی والدہ نے آتے ہوئے دیے تھے اس کو، وہ مٹھائیاں دی تھی مختلف قسم کے. ہر ملک کے اپنے اپنے وہ دستور ہیں اور اپنے اپنے رواجات ہیں، اس کے مطابق ان کے ہاں مٹھائیاں ہوتی ہیں، حلویات ہوتے ہیں. خیر اس نے کہا تمہارے پاس اور کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تمیمہ ہے. تمیمہ عزیزو تعویذ کو کہتے ہیں. اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمیمہ ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب آ رہا تھا تو میری ماں نے مجھ کو دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ تمہیں بے شمار مسائل سے، پریشانیوں سے تمہیں بچائے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ سید نے دیا ہوا ہے. اس نے کہا سید کون سا؟ اس نے کہا محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے، تو نے محمد کا بیٹا بنا دیا ہے. اچھا ناظرین کرام، بات جو ہے وہ بڑی. اس نے کہا یہ بتاؤ تم مشرک ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ. اس نے کہا ما دینک؟ اس نے کہا دین الاسلام. اس نے کہا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کہا نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہی جو قبر کے اندر یہ سوال ہونے ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں 3. خیر اب سوال و جواب کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس وقت تم داخل ہوئے ہو یہ تمیمہ، یہ تعویذ تمہارے ساتھ جیب میں تھا نا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ہم نے تم کو پکڑا، ہم نے تم گرفتار کیا، اس سے تم کو بچایا. اور اس کے ساتھ اس نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. اس نے کہا اب بتاؤ اس تمیمہ نے تم کو بچایا ہے؟ لو جی ناظرین کرام، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دو. میرے جو دوسرے ساتھی تھے ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا کہ ان کو جناب علی انہوں نے موقع دیا کہ وہ اپنا غسل کریں، ان کو اپنے کپڑے بدلے، ان کو کپڑے دیے گئے اور ان کے ساتھ کھانا. اور میری حالت یہ کہ اس نے مجھ کو تھپڑ مارا. لو جی مجھ کو جیل میں لے گئے. اب وہ جناب جیل کے اندر جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ ان کے اوپر فوجی تھے حفاظت میں، وہ سب یہی کہ تم مشرک ہو، تم تمیمہ کی پوجا کرتے ہو، تم تعویذ کی پوجا کرتے ہو، تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو. کہتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی یہ تو میری ماں نے مجھ کو دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ناظرین کرام بغیر اس کو طوالت میں دیے ہوئے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگلا دن ہوا. لو جی یہ چونکہ رات کے واقعہ ہے، اگلا دن ہوا تو یہ جو تھا نا مرکز، اس کا جو بڑا افسر تھا وہ آ گیا. اس کو بتایا گیا کہ جناب یہاں پہ ایک قیدی ہے جو کہ تمیمہ کی، جو کہ تعویذ کی پوجا کرتا ہے. اس نے مجھ کو بلا لیا اور اس کا جو رویہ تھا یہ بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا. اس نے کہا یا ولدی، میرے بیٹے بات سنو میری، مجھے بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے. اس نے کہا کہ جناب علی میں ایسے ایسے آیا ہوں، جب نکل لگا تھا تو میری ماں نے مجھ کو تعویذ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا جو سید ہے اس نے دیا ہے اور سید کا دیا ہوا یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا. ناظرین کرام، اس شخص نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس قسم کے جو تعویذ ہیں، گنڈے ہیں، یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جی ہمارے پیر صاحب نے ہم کو انگوٹھی دی ہے، وہ چھلا دیا ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں. میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ رب ہے. لو جی وہ جو بڑا افسر تھا اس نے اس کو بالکل بچوں کی طرح اس کو سمجھایا. اس کو کہا کہ یہ تعویذ جو ہے یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. نفع اور نقصان کی مالک صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ جو تعویذ ہیں، یہ جو گنڈے ہیں، یہ جو نہ جانے یہ کس قسم کی یہ چیزیں جو ہیں، یہ قطعاً کسی کے کام نہیں آ سکتی ہیں. ناظرین کرام، وہ کہتا ہے محمد کہتا ہے کہ وہ باتیں کرتا گیا، کہتا ہے میری 17-18 سال عمر، سچ پوچھتے ہیں تو مجھے کہاں دین کا زیادہ علم تھا، میں تو ایک کھلنڈرا سا لڑکا تھا. لیکن اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں عراق سے سعودی عرب آیا تو رزق کمانے کے لیے تھا، پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ کو عقیدہ توحید کی نعمت سے نواز دیا. کہتا ہے انہوں نے ہمارا مقدمہ ورق کرنے کے بعد ہمیں واپس بھجوا دیا. کہتا ہے اللہ کا شکر ہے
کہ مجھے مالی طور پر تو ریالات نہیں ملے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے الحمدللہ سعودی عرب سے عقیدہ توحید کی نعمت مل گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی عقیدہ توحید کیا ہے، کہ اگر یہ تعویذ جو ہیں یہ کسی نفع و نقصان کے مالک ہوتے تو پھر مجھ کو تھپڑ نہ پڑتے، مجھ کو مار نہ پڑتی۔ یقیناً وہ جو افسر تھا نا، اس نے اس کے ساتھ بڑا محبت کا سلوک کیا، اس کے کپڑے بدلوائے، اس کو کھانا پیش کیا گیا۔ ہاں جی، کہتا ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے ہمیں واپس کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں عراق کے اندر آ کے وہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی عقیدہ توحید کی آبیاری میں، اس کی دعوت اور تبلیغ کے اندر گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔